میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ایک اہم ضرورت بھی تھی کہ یہاں پر تمام چیمبر آف کامرسز اکٹھے ہو کر جو ان کے آئیڈیاز ہیں ان کے آئیڈیاز کو جو ہے وہ ایک مزید نرچر کر کے پاکستان کی اکنامک گروتھ کے اندر جو ہے وہ ایک اہم امپورٹنٹ کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ تو میں اس کے اوپر فیصل آباد چیمبر آف کامرس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر 63 چیمبر آف کامرسز آئے ہوئے ہیں اور لوگ اندرون سندھ سے آئے ہیں، کوئی گلگت بلتستان سے آیا ہے، یعنی کہ پورے پاکستان کے ہر کونے سے لوگوں کو جمع کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ایونٹ کو آرگنائز کرنا، یہ کوئی آسان کام جو ہے وہ نہیں ہے۔ ویمن چیمبر کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں، ہماری آبادی کا 51% ہے، اور فیصل آباد ویمن چیمبر بھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے، بڑے وائبرنٹ ہیں یہ لوگ بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید انشاءاللہ جو ہے وہ گرو کریں گے۔ تو بنیادی طور کے اوپر ابھی رزاق داؤد صاحب سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی بڑے خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اپنی طرز کی جو ہے یہ ایک بہترین کانفرنس ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن ہے وہ اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے کہ ڈے 1 سے جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹینیبل گروتھ ہے اس کی طرف جو ہے وہ ہم جائیں، اور سسٹینیبل گروتھ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آرٹیفیشل انجیکشنز اکانومی کو لگا کے ہم آگے نہ لے کے جائیں، بلکہ اس کی آرگینک گروتھ جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے جس سے بزنس مین کے لیے آسان پالیسیز بنے اور ان کو کام کرنے کا موقع ملے۔ ہم نے جیسے ہی گورنمنٹ سنبھالی تو ہمارے سامنے $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا پہاڑ کھڑا تھا، ہمارے سامنے سالانہ 3000 ارب روپے کی قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کھڑی تھی، اور جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی وہ 3800 ارب روپے کے اوپر کھڑی تھی، جس میں آخری سال کی ایمنسٹی بھی شامل تھی، اور یہاں پر ٹیکسٹائل کے لوگ موجود ہیں جس میں ہمیں ان کے ریفنڈز بھی جو ہے وہ واپس آ کے ادا کرنے تھے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے ہماری پرو ایکٹیو اپروچ تھی، یہی فیصل آباد کا شہر تھا، یہی فیصل آباد کے شہر کے لوگ تھے جنہوں نے سو موٹو لیا، یہاں کی انڈسٹری نے، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت آنے کا انتظار نہ کریں، ہم ٹیکسٹائل پالیسی خود حکومت کو بنا کے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ان کو پھر اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی انہوں نے بنائی وہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں ان کے ساتھ کمٹ کی، اور اس کے اوپر آتے ساتھ ہم نے عمل درآمد کیا۔ ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد ایک ڈسکریمنیشن کا سامنا تھا کہ جہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے وہاں گیس سستی تھی، صوبہ پنجاب کی 70% سپننگ ملیں بند تھی، پاور لومز بند تھی، یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند تھی، یہاں گیس کے ریٹ زیادہ تھے۔ ہم گورنمنٹ نے آتے ساتھ جو ہے وہ سبسڈی دی، میک شور کیا وہ سبسڈی ملے، آپ کی $6.5 پر MMBTU کے اوپر آپ کو گیس دی، آپ کو 0.75 سینٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ بجلی فراہم کی۔ وعدہ ہم نے پورا کیا، گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آج یہ بات میں خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ایکسپورٹس پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 70 سال میں $12 ارب پہ پہنچی تھی، وہ ہمارے 3.5 سالہ دور حکومت میں اس میں دگنا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس $21 ارب پر ہوں گی اس سال انشاءاللہ۔ جو ہمارا سالانہ ریٹ جو ہمارا ماہانہ نظر آ رہا ہے 2 ارب کے قریب جو ہے وہ ہماری ماہانہ کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان تمام پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں کووڈ-19 کا بھی سامنا کرنا پڑا، کووڈ-19 جس کے باعث یہاں پر ہمارے تمام لوگ بیٹھے ہیں کہ پوری دنیا میں اکانومی کا سرکل بند ہو گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا، ہیلتھ سسٹم کے اوپر بوجھ آ گیا، دنیا کا جو ڈیٹ ہے اس کے اندر 13% اضافہ ہوا، بڑی بڑی کارپوریشنز کو فائنینشیل امپلیکیشنز سامنے آنا شروع ہوئی، آپ کی سپلائی لائن ڈسٹرب ہو گئی۔ ابھی بھی مجھے پتا ہے جو ہمارا ایکسپورٹر ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹی فیس کر رہا ہے شپنگ کے حوالے سے، کہ شپس جو ہیں وہ اپنے ٹائم کے اوپر کال آن نہیں کر رہے۔ $2000 والا کنٹینر $10,000 کے اوپر چلا گیا، جو آپ کی امپورٹ، جو آپ کے را مٹیریلز ہیں وہ مہنگے ہو گئے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر آپ کے اوپر امپیکٹ آیا۔
یہ پورے کووڈ-19 کے اثرات آئے، لیکن آپ کی گورنمنٹ، پرائم منسٹر کووڈ-19 کے دوران اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ چٹان بن کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک پالیسیز لے کر آئے، اسٹیمولس لے کر آئے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی وقت پاکستان کے سینٹرل بینک نے نہ صرف اپنی مانیٹری پالیسی کو ریویو کیا، بلکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہماری لیبر ہے، جو امپلائیز ہیں، وہ لے آف نہ ہو۔ ہم پے پیکج لے کر آئے، انتہائی کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کی لون پیمنٹس کو ڈیفر کیا۔ آپ کے لیے جو ہے وہ 450 ارب روپے کی پاکستان کی تاریخ میں ایسی سکیم نہیں آئی، ٹف سکیم لے کر آئے، جس سے آج نہ صرف نئی مشینری آ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، بلکہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، جو پروڈکٹیوٹی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مسلسل دوسرا سال ہوگا۔ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو نمبرز آئے ہیں وہ $500 بلین یعنی $50 کروڑ سے وہ نیچے آ گئے ہیں۔ آپ کی 18% امپورٹس آپ کی کم ہوئی ہیں، اور آپ کی ایکسپورٹس اسی طریقے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ پاسبل ہوا آپ کے لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب اسٹیٹ بینک سے اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے بورنگ نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ اسٹیٹ بینک سے اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے بورنگ نہیں کر رہی۔ جو اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ موجود ہے وہ اس نے ٹف جیسی سکیمز کے ذریعے آپ کے لیے جو ایس ایم ای پالیسی لے کر آئے ہیں، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے اوپر کنورٹ کر دیا ہے، بزنس کمیونٹی کے ذریعے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سکسر لگانا، جو ابھی انہوں نے حالیہ دنوں میں لگایا ہے، وہ لے کر آئے ہیں انڈسٹریل پیکج، جو آپ لوگوں کے لیے لایا گیا ہے کہ آپ اپنا پیسہ انڈسٹری کے اندر انجیکٹ کریں، آپ اپنا پیسہ نئے یونٹس کے اوپر انجیکٹ کریں۔ جو پیسہ ہمارے پاس ہمارے ٹرنکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے، اس پیسے کو پروڈکٹیو بنائیں تاکہ نئی انڈسٹری لگے، نئی صنعتیں لگیں، جس سے ہماری اکنامک گروتھ میں بھی امپیکٹ آئے گا، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ دن رات میں سمجھتا ہوں کہ کام ہوگا۔ اور خاص طور کے اوپر جو گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، پھر میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے اس کی آپ لوگوں کی ایک کال کے اوپر رزاق داؤد اویلیبل، آپ لوگوں کی ایک کال کے اوپر شوکت ترین، حفیظ شیخ، اسد عمر جب فائنانس منسٹر تھے وہ اویلیبل تھے۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جس طریقے سے ہمارے انٹرپرینورز موجود ہیں اور لوگوں نے بڑے نچلی سطح سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے، اور آج ماشاءاللہ وہ سب کے لیے ایک انسپریشن بنے ہوئے ہیں، سب کے لیے جو ہے وہ ایک موٹیویشن بنے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ میرا آج ہمیں بزنس کمیونٹی نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا۔ پرائم منسٹر صاحب کو اسی سرینا ہوٹل میں پچھلے سال نومبر کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے بلایا، یہاں پر ٹیکسٹائلز انڈسٹری نے، باقی انڈسٹری نے پرائم منسٹر کو بہت اپریشیٹ کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہماری سسٹینیبل گروتھ اس وقت چل رہی ہے، جو ہم 5% سے اوپر انشاءاللہ اس سال بھی کراس کریں گے، اس کے لیے جو گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی ہے، جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے، وہ اس وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کی آواز ہمیشہ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوئی، پرائم منسٹر کو آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا، آج بھی بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آج بھی بزنس کمیونٹی کو اپنے پرائم منسٹر کی جو ہے وہ سپورٹ کرنی چاہیے، اور کھل کے آواز آنی چاہیے۔ یہ دبی دبی آواز کیا آواز ہوتی ہے؟ آپ کھل کے بات کریں کہ آپ کو اس گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، اس گورنمنٹ نے آپ کو جو سہولتیں فراہم کی ہیں، کووڈ کے دوران بھی ہر موقع کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی یہ موو کرتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو جو ہے وہ گھر بھیج دیں گے، کسی کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے، تو یہ یاد رکھیں یہیں سے آوازیں آتی رہی ہیں کہ جو ماضی کے وزراء خزانہ ہوتے تھے، یہاں تو آپ کی ایک کال پر، زوم کال کے اوپر یہ اویلیبل ہوتے ہیں لوگ، وہاں پر آپ کو 2 منٹ 3 منٹ لینے کے لیے بڑا بڑا ٹائم آپ کو گزارنا پڑتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم، آپ اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پرائم منسٹر کے ساتھ بطور عمران خان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے نیشنل انٹرسٹ کے اندر، آپ نے کھڑے ہونا ہے ملک کی ترقی کے لیے، آپ نے کھڑا ہونا ہے پاکستان کی سسٹینیبل اکنامک گروتھ کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ ڈیسیجن ہوگا اگر آپ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور دس از دا ٹائم جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آپ رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ رانگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس موقع کے اوپر ہمیں ایک ڈیسائسو
اور ایک اپینین میکنگ رول ادا کرنا چاہیے، اور آپ سب لوگ اوپینین میکرز ہیں، آپ سب لوگوں کی ایک وائس ہے، آپ سب لوگ جو ہیں وہ ہزاروں خاندانوں کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ روزگار فراہم کیا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی ہم نے اپنا جو وسائل کا رخ ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ موڑا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے سبز حلالی پرچم کی سربلندی کے لیے ہم اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے بھی کردار ادا کریں گے۔ اور آخر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے کنسرنز ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں کہ ہم نے مشینری منگوا لی ہے، ہم نے نئے اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کر لی ہے، ہم نے گورنمنٹ کی ٹیکسٹائل پالیسی کو دیکھ کے، انڈسٹریل پالیسی کو دیکھ کے، ایس ایم ای پالیسی کو دیکھ کر ہم نے اگلے 10 سال 15 سال 20 سال کا پلان بنایا ہوا ہے۔ تو میں یہ آج بات آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کہیں نہیں جا رہے، یہ اپنی 5 سالہ حکومت بھی پوری کریں گے، اگلے 5 سال بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ہوں گے۔ آپ تگڑے ہو کے کام کریں، تگڑے ہو کے ڈیسیژنز لیں، ہم نے ملک پاکستان کو جو ہے وہ ہر صورت آگے لے کے جانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔